اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد۔ اس میں سے ہر حرف کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ جس حرف پر لمبی مد ہے یہ والی، اس کو زیادہ کھینچنا ہے، اور جس پر یہ کھڑی زبر ہے اس کو ذرا کم کھینچنا ہے۔ اب دیکھیں، کاف پر مد ہے، لمبی مد ہے، ہا پر کھڑی زبر ہے، یا پر کھڑی زبر ہے، عین پر مد ہے، صاد پر بھی مد ہے۔ تو مد والے کو زیادہ کھینچیں گے، لیکن ہر حرف کو الگ پڑھیں گے۔ یعنی کاف کو کاف پڑھیں گے، کہی عس اگر ملا کر پڑھیں تو یوں بنتا ہے، ایسا نہیں پڑھنا۔ اب مد والے کو چونکہ زیادہ کھینچنا ہے تو اس کو یوں پڑھیں گے، کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ سورۃ مریم کا آغاز ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھیں، اور بغیر شادی کے حضرت مریم نے شادی نہیں کی۔ حضرت مریم کی شادی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے بطن سے، پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کا تفصیلی واقعہ کل کے درس میں انشاءاللہ آئے گا بھی صحیح۔ تو اس سورت کا نام سورہ مریم اس لیے رکھا ہے کہ اس سورت میں بطور خاص حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان کا تفصیلی قصہ جو کل کے سبق میں عرض کروں گا، اس کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، عام انسانوں کی طرح ایک عورت کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، وہ کوئی خدا نہیں ہے۔ یعنی اس صورت میں عیسائیوں پر رد کیا گیا ہے، عیسائیوں کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 معبودوں میں سے ایک معبود ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ ایسا گنجلک ہے کہ ان کے خود عیسائیوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ ویسے ہمارا عقیدہ توحید ہے نا، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی، ریڑھی والا، بالکل سکول کبھی نہ گیا ہوا ہو، وہ بھی جانتا ہوتا ہے کہ توحید کیا ہے۔ لفظ توحید کی تشریح بھلا اس کو نہ آتی ہو، لیکن عقیدہ توحید جانتا ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ بھئی اللہ ایک ہے۔ کوئی پوچھ لے، ہمارے کسی ان پڑھ دیہاتی عورت سے کوئی پوچھ لے، بھئی بتاؤ اللہ کتنے ہیں، تو وہ کہے گی ایک ہے۔ وہ کہے، کوئی پوچھے اسے اس کے برابر کا کوئی نہیں، کوئی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان ہے، اس کے برابر کیا؟ کہا نہیں، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ وہ ان پڑھ ہے بیچاری، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ باقی کی اونچی شانیں ہیں لیکن ویسا نہیں ہے۔ اب یہ ہمارا عقیدہ اتنا کلیئر ہے، توحید کا معنی ایک ہونا۔ ہمارا اللہ کے بارے میں توحید کا جو عقیدہ ہے وہ ایسا واضح ہے کہ ہمارے ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ آیا ہوا ہے، اور ان کا عقیدہ تثلیث ہے۔ توحید کے مقابلے میں تثلیث، توحید ہے واحد سے، واحد ایک کو کہتے ہیں، تثلیث ہے ثلاثتن سے۔ عربی کی جو گنتی ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ۔ ثلاثہ کو عربی میں 3 کہتے ہیں، 3 کو ثلاثہ کہتے ہیں، ایک کو واحد کہتے ہیں۔ یا واحد سے لفظ بنائے توحید، ثلاثہ 3، ثلاثہ سے لفظ بنائے تثلیث، توحید کے وزن پر تثلیث۔ توحید کا معنی ایک ہونا، تثلیث کا معنی 3 ہونا۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، وہ تثلیث کے عقیدے کے کہہ لیں۔ تثلیث کا عقیدہ کیا ہے؟ یعنی کیسی عجیب بات ہے، یہ عقیدہ ابھی تک خود ان کے عیسائیوں کو بھی نہیں پتہ، وہ اتنا گنجلک ہے۔ میں آپ کو اس کی زندہ مثال بتاتا ہوں۔ میں یہاں مدرسے میں ہم ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک عیسائی آیا لاہور کی سائڈ کا، وہ پی ایچ ڈی تھا، پی ایچ ڈی، پتہ نہیں کس چیز میں تھا، یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن پی ایچ ڈی تھا۔ وہ مسلمان ہو کر آیا تھا، اور اس نے آ کر بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے، کس وجہ سے ہوئے؟ اس نے کہا کہ جو ہمارے مذہب عیسائیت کی بنیاد ہے تثلیث، جس کا رد ہے یہ صورت، جس کے خلاف ہے یہ صورت، ہمارا جو عقیدہ ہے تثلیث، میں اس کی گہرائی میں جانا چاہا۔ تو میں نے بڑے بڑے پروفیسروں سے رابطہ کیا جو ہمارے عیسائی مذہب کے پروفیسر ہیں، یعنی بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تثلیث سمجھاؤ، جو سمجھاتا مجھے کوئی نہ کوئی درمیان میں الجھن، گنجلک سمجھ آ جاتی، گنجلک پیدا ہو جاتی، اشکال پیدا ہو جاتا۔
تو مجھے کچھ کلیئر نہیں ہو سکا آخر ٹائم تک۔ میں نے مسلمانوں کے عقیدہ توحید کو دیکھا، وہ اتنا کلیئر تھا، میں نے کہا مذہب تو یہ ہے جو سمجھ تو آئے، یہ کون سا مذہب ہے جو سمجھ ہی نہ آئے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا گنجلک ہوتی ہے؟ ویسے خود بھی ہم نے پڑھا ان کے مذہب کی گنجلک یہ ہے تثلیث میں، وہ معبود 3 مانتے ہیں۔ اگر تو وہ یوں کہیں نا جیسے ہم کہتے ہیں معبود ایک ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے، کرتا دھرتا ہے، ہمارا بالکل کلیئر ہے۔ اگر وہ بھی ایسے ہی مانیں کہ معبود 3 ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور تیسرے روح القدس ہے، یہ تینوں معبود ہیں اور برابر درجے کے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو بالکل ان کا عقیدہ کلیئر ہے۔ غلط ہونا علیحدہ چیز ہے لیکن کلیئر تو ہے کہ بھئی یہ 3 ہیں اور بڑے ہیں، یہ تینوں برابر درجے کے ہیں، ان سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کا عقیدہ ایسے نہیں ہے، وہ توحید کے قائل بھی نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو سب سے بڑا مانیں، باقی 2 کو اس سے نیچے مانیں، یہ بھی نہیں مانتے وہ، اور یہ بھی نہیں کر سکتے وہ کہ تینوں کو بالکل برابر مان لیں کہ اللہ اور عیسیٰ برابر ہیں، اور یہ بھی نہیں کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کم ہیں، تو پھر کچھ تو ہوگا نا۔ اب وہ ایسا اس کو الجھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیچارے کام بھی نہیں کرنا چاہتے، اگر کام کریں گے تو مسلمانوں جیسا عقیدہ ہو جائے گا کہ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کم ہے کلیئر لفظوں میں، تو وہ مسلمانوں والا عقیدہ بنتا ہے۔ اگر اللہ کے بالکل برابر ٹھہراتے ہیں تو اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، جس نے پیدا کیا ہے اور جس نے جو مخلوق ہے، یہ دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ اب اس کو ایسا وہ گڑمٹ کرتے ہیں کہ بس یہ عیسیٰ اللہ کا جز ہیں، اللہ کے برابر ہیں اللہ ہی اوپر، لیکن اس سے الگ نہیں ہے۔ وہ ایسا کوئی بناتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو یعنی ایک کلیئر لفظوں میں آپ بیان کریں، نہیں بیان ہوتا۔ وہ ہمارا توحید کا عقیدہ میں نے کلیئر کہا، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان ہے اور ہم کتنے عقیدت مند ہیں، لیکن جب توحید کا معاملہ آتا ہے ہم کلیئر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام ہے لیکن اللہ سے کم ہے، یعنی ہمیں اس کے کہنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا۔ ان کے علو شان کے باوجود یہ توحید کٹ ہے، بالکل کلیئر عقیدہ ہے، ان کا ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ان کے عقائد کی الجھن ہے، پیچھے آئے گا بھی صحیح۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود ثلاثہ ہیں، شروع کے سپاروں میں آئے گا۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے تثلیث کا عیسائیوں کا جو آج تک کلیئر ہی نہیں ہوا۔ کلیئر ہو بھی جائے تو غلط ہے، یہ نہیں کہ کلیئر کر دے تو وہ صحیح ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے تو بھی غلط ہے۔ توحید کا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یعنی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کو اپنا عقیدہ ہی واضح کرنا نہیں آتا، حتیٰ کہ ان کا PhD آدمی اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ تو کیسی ایک یعنی بے بنیاد سی ایک ان کے دین بے بنیاد سا ان کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت دین عطا فرمایا ہے، واضح اور کلیئر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے حدیث یاد آ گئی، مشکات میں ہے، میں تمہیں ایک ایسا دین دے کر جا رہا ہوں جو بالکل سفید اور روشن اور واضح ہے، حدیث کا مفہوم ہے، ایسا دین دے کر جا رہا ہوں جو بالکل سفید اور روشن اور واضح ہے، یعنی اس میں کوئی گنجلک نہیں ہے، کسی جگہ آ کے الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، پورے قرآن میں پورے ذخیرہ احادیث میں حدیثیں لاکھوں ہیں، لاکھوں، ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، 50 جلدوں کی، یعنی اس کو ہم ایک جلد کہتے ہیں مدرسے کی اصطلاح میں، انگریزی میں والیوم۔ 50 جلدوں کی ایک کتاب ہے حدیث کی، 35 جلدوں کی، 32 جلدوں کی، جس میں ساری حدیثیں لکھی ہوئی، لاکھوں حدیثیں ہیں۔ کسی حدیث کا کسی حدیث سے ٹکراؤ نہیں، قرآن کی کسی آیت کا کسی دوسری آیت سے ٹکراؤ نہیں، ایک حدیث کا ایک آیت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں، آیت کا حدیث کے ساتھ ٹکراؤ نہیں۔ پورے دین میں آپ کہیں ٹکراؤ نہیں دکھلا سکتے کہ ایک موقع پر تو ہم آپ کا دین یوں کہتا ہے، ادھر جا کے دین آپ کا یوں کہتا ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے، ادھر تمہارے نبی یوں کہتے ہیں، ادھر جا کے تمہارے نبی یوں کہتے ہیں۔ یعنی ہمیں چیلنج ہے، میں چھوٹا سا بچہ ہو کر چیلنج کرتا ہوں، آپ پورے قرآن و حدیث میں مجھے ایک جگہ ٹکراؤ دکھلا دیں، آپ کہیں کہ جس میں یہ ٹکراؤ ہو گیا ہے۔ حالانکہ انسان کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اس کی باتوں میں آخر ٹکراؤ آ جاتا ہے۔ وہ 23 سال بولتا رہے، 23 سال، اور اس کے 23 سال کی باتوں میں کسی بھی 2 باتوں میں ٹکراؤ نہ آئے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے کتنے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، یہ جو ہم تھیوریز پڑھتے ہیں فزکس میں، کیمسٹری میں، وہ ایک تھیوری پڑھاتے ہیں، آگے پھر دوسری پڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فرسٹ لا، یہ سیکنڈ لا، تو اس کو کہتے ہیں پھر پرانا کیوں پڑھاتے ہو؟ کہتے ہیں وہ ہے غلط پرانا، پڑھو نیا ہی، لیکن اس کو بھی یاد رکھو۔ وہ کس لیے پھر پڑھاتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اسے غلطی کہاں ہوئی تھی۔ آپ کھول کے دیکھ لیں فزکس کیمسٹری بایو، آپ کو آرام سے ملیں گی، 2 تھیوریز ملیں گی، دوسری میں بالکل پہلی کا کلیئر ریجیکٹ ہوتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اور دوسری ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے بڑے سائنسدان جو دنیا کو لے کر چلتے ہیں، ان کے بولے ہوئے بول غلط نکل جاتے ہیں اور وہ خود کہتے ہیں غلط ہوئے۔ اللہ کے نبی 23 سال تک بولتے رہے،
نظریات دیتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے، ویژن دیتے رہے، کسی موقع پر ٹکراؤ نہیں ثابت ہوا۔ جب آپ بولنا شروع ہوئے آپ کی عمر ہے اس وقت 40 سال، اور جب آپ کا انتقال ہو رہا ہے آپ کی عمر ہے 63 سال۔ اب بظاہر 63 سال میں تجربات جوان ہوتے ہیں، عقل کی پختگی کہیں زیادہ ہوتی ہے، 40 سال کی عموماً روٹین میں اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، لیکن جتنی طاقت 40 سال کی عمر کے بول میں ہے اتنی طاقت 63 سال کی عمر کے بول میں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ واللہ یہ ایک نبی ہو سکتا ہے، ایک انسان افلاطون ارسطو جو کچھ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے قوانین میں ترمیم نہیں ہو رہی ہوتی، ایک قانون بناتی ہے ہماری کابینہ بیٹھ کر، بڑی سوچ سمجھ سے قانون بنتا ہے، 5 سال گزرتے ہیں، 7 سال گزرتے ہیں، جس میں ترمیم کرو، کیوں؟ زمانہ بدل گیا ہے، اب حالات بدل گئے ہیں، اب وہ حالات نہیں رہے۔ جب بنا رہے تھے تو ان سے بڑا تھنک ٹینک کوئی نہیں تھا، سب سے بڑے ذہین لوگ یہ تھے کہ ہم نے ایسا بنا دیا اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ خود 5-7 سال بعد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زمانہ بدلا ہے، اب اس میں ترمیم ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں قانون بنا کر دیا، مذہب اسلام ایک قانون ہے کہ یوں کرو اور یوں کرو اور یوں کرو، اس طرح ٹھیک نہیں ہے، اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں قانون بنا کر دیا، 63 سال کی عمر تک مکمل کر دیا قانون۔ آج سے کیا 1442 چل رہا ہے، 41، 10 سال اس میں سے نکال لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، یعنی 23 سال پورے نکالو، 1450 سال گزر چکے ہیں۔ وہ جو آپ نے قانون بنا کر دیے تھے، بتاؤ زمانہ کتنا بدلا ہے، حالات کتنے بدلے ہیں۔ دنیا کہتی ہے ہم چاند پہ پہنچ گئی ہیں، یہ بیڈ کے اندر چارپائی بستر کے اندر غلاف میں سو کر کمبل میں یہاں سے سعودیہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسی دنیا بدلی ہے۔ مجال ہے کہ علماء نے کہا ہو کہ اب دین میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا ہو جدید ٹیکنالوجی کا، جی جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہم کہیں جی اوہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو جہاز تھا نہیں، لہذا اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کتابوں میں قرآن حدیث سے ہمیں کہیں نہیں ملتا، جیسے کرنا ہو کر لو، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کچھ نہیں بتایا۔ ایسا نہیں ہے، قرآن و حدیث سے روشنی ملتی ہے جہاز میں نماز کیسے پڑھنی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ موبائل آ گئے ہیں، ہمارے بعض علماء نے، میرے دوست ہیں مفتی بلال صاحب، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں موبائل کا شرعی استعمال، شریعت سے موبائل کا استعمال نکالا جا رہا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ اونٹوں کے زمانے کی 1400 سال پہلے کی بتائی ہوئی، وہ ہمیں آج گائیڈ کر رہی ہے کہ موبائل کیسے استعمال کرو، انٹرنیٹ کیسے استعمال کرو۔ جدید آج کل ہماری تجارت ہو گئی ہے، اور اس میں مختلف قسم کی نئی نئی تجارتیں آ گئی ہیں، جیسے خاص طور پر جو فاریکس ٹریڈنگ ہے۔ اب ان تجارت کو معلوم کرنے کے لیے علماء قرآن حدیث کھول کے بتا رہے ہوتے ہیں، کہاں 1400 سال پہلے کا قانون، اور کہاں وہ آج انسان کو رہنمائی دے رہا ہے جو چاند پہ پہنچ کے واپس آ گیا اور رہنمائی ادھر سے لیتا ہے۔ یہ ایک نبی ہی کر سکتا تھا کہ جس کی زبان میں کہیں غلطی نہ ہو، جو کہیں ٹھوکر نہ کھائے، جس کی بات کہیں ٹکرائے نہیں، اور جو ایسا قانون زندگی پیش کر جائے کہ آج سے 1500 سال بعد بھی انسانیت اسی کی محتاج ہو اور اس کے بغیر اس کا چارہ نہ ہو۔ یہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی انسان کتنا ہی سمجھدار ہو، وہ ایسی اتھینٹک بات نہیں کر سکتا جو 100 سال چل سکے۔ 1500 سال تو بڑی دور کی بات ہے، 100 سال اس کی بات صحیح چلتی رہے وہ نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ 20-30 سال بولے اور اس میں ایک جملہ بھی ایسا نہ ہو جو 100 سال تک پورا فالو اپ ہونے کے لیے ہو سے، ایسا نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں وہ نیچے گر جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جو بتایا وہ آج تک ویسے چلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کے جہاں اور بہت سارے دلائل ہیں، وہاں یہ بھی ایک عقلی طور پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس کی زبان سے کوئی بول غلط ہی نہ نکلے وہ نبی ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ باقی سب سے خطائیں ہوتی ہیں۔ صحابہ تھے، اونچی شان والے تھے، جنتی ہیں، بہت بڑے مقام ہیں، لیکن صحابہ نے بھی کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلہ بتایا تو کسی نے بعد میں کہا جی یہ تو یوں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی آج مسئلہ نہ بتاتے عمر تو گیا تھا۔ آج کوئی مسئلہ ایک صحابی کے علم میں ہے، دوسرے صحابی کے علم میں نہیں تھا، ایک صحابی کو کوئی مسئلہ بھول گیا، ایسا بھی ہو گیا، اس نے دوسرے سے پوچھا، ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابی نے ایک مسئلہ بتایا، دوسرے صحابی نے توجہ دلائی کہ مسئلہ تو ایسے نہیں ہے، انہوں نے کہا اوف میں بھول گیا تھا، ایسا نہیں تھا۔ تو صحابہ سے اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں جو واضح ہو گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی سے پوری زندگی میں کہیں ہم کہیں جی یہ تو غلطی ہو گئی تھی، یہ تو انہوں نے آ کر بتایا ورنہ تو حضور علیہ السلام غلط بتا گئے تھے،
ایسا کہیں بھی پوری زندگی میں نہیں ہوا۔ یہ ان کے نبی ہونے کی علامت ہے، جس کو اللہ فرماتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اس زبان رسالت سے، محمد مصطفیٰ کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ رب کی طرف سے اتری ہوئی وحی ہوتی ہے، یہ محمد اپنی طرف سے نہیں بولتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، ہماری جائیداد، سب کچھ حضور پر قربان ہیں۔ ایسے اللہ نے ہمیں سچے نبی عطا فرمائے ہیں، ایسا سچا دین عطا فرمایا ہے، ایسی سچی شریعت عطا فرمائی ہے جس پر ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مطمئن ہیں۔ ہمیں کسی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو یوں آ کر ہمیں امپریس، متاثر کرے اور ہم کہیں کہ ہاں واقعی فلاں مذہب کی بات تو بڑی اچھی اور ہمارے مذہب میں کمزوری ہے۔ ایسا پورے نہیں ہے۔ ہمارا مذہب شریعت بیضاء، صاف روشن سفید دین ہے، جس میں کہیں کمی، کہیں کجی، کہیں ٹیڑھے پن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں ایسا مذہب دیا، اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسی مذہب پر فرمائے۔ اس لیے ہمارا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایران توران کی باتیں اسلام کے خلاف بھی چلتی رہتی ہیں، مذہب کے خلاف بھی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ کسی بات کو سن کر آپ اثر نہ لیں کہ واقعی ہمارے مذہب میں کمزوری ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سوال آپ کو کلک کر جائے اور آپ بھی تھوڑا سا ہل جائیں، یہ ہو سکتا ہے، آپ کے علم کی کمی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی اعتراض مضبوط ہے، وہ اعتراض بوگس ترین ہے۔ ہاں آپ کے علم میں کمی ہے تو آپ کو وہ بات ذرا مشکل لگی، ایک آپ کے ذہن میں اشکال پیدا کر گئی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ واقعی وہ اعتراض ہی ہو۔ وہ فضول ترین چیز ہوتی ہے، بس علم کی کمی کی وجہ سے انسان اس کو وزنی سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے ساری زندگی نظریہ رکھنا ہے کہ یہ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک، کہیں پورے قرآن میں کہیں غلطی نہیں ہے، کہیں کجی نہیں ہے، کہیں جھول نہیں ہے۔ اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات آپ نے پوری زندگی میں جو بولی ہے، یاد رکھیں نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی کوئی گناہ نہیں کرتا۔ 40 سال کی عمر میں تو اعلان نبوت کیا، اس سے پہلے بھی آپ کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، تمہارا بچہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، اور اس وقت کہتے تھے جب آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، یعنی آپ اس وقت بھی اتنے پاک صاف انسان تھے۔ جب وہ حجر اسود کا مسئلہ پیش آیا، قریش نے جب بیت اللہ کی تعمیر کر لی، آخر میں پھر حجر اسود لگانا تھا، اس کے اندر فٹ کرنا تھا، تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، چونکہ حجر اسود کو فٹ کرنا ایک اعزاز کی چیز تھا، تو اب اس کو فٹ کون کرے؟ اس کے لیے بھی انہوں نے اللہ کے نبی کا انتخاب کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آ کر کیا، تو اس پر دونوں قبیلے راضی تھے کہ ٹھیک، یہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں ہمیں قبول ہے۔ چونکہ دونوں قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک کہتا ہے کہ حجر اسود میں فٹ کروں گا، دوسرا کہتا ہے قبیلہ میں فٹ کروں گا۔ اب چنا جا رہا ہے اس شخص کو جس نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ لوگوں میں مشہور تھے کہ سمجھدار ہیں اور دیانتدار ہیں اور عقل رکھنے والے ہیں اور نیک پاک ہیں، کسی کے سائڈ لینے والے نہیں ہیں، اور عقل بھی کمال کی ہے نوجوانی کی عمر میں، چونکہ نبی بننا تھا نا۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ فیصلہ کریں گے، اب آپ کی سمجھ دیکھیں، کمال ہے، ابھی تو اپنے اللہ نے نبوت بھی نہیں کیا، دونوں میں چونکہ کھینچا تانی ہے نا کہ ہم لگائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک چادر لے آؤ، چادر لائی گئی، چادر کے اندر وہ پتھر رکھو، پھر آپ نے ایک قبیلے کو کہا کہ ادھر سے تم چادر پکڑے، دوسرے کو کہا ادھر سے تم چادر پکڑو، یہ دونوں چادر پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں بیت اللہ کے اس کونے کی طرف جہاں حجر اسود لگانا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو گویا کہ دونوں قبیلے لگا رہے ہیں، آخر میں مسئلہ بننا تھا لگائے کون، تو آپ نے ان دونوں کے موجودگی میں خود اٹھا کر لگا دیا، دونوں راضی ہو گئے، اور دونوں کہتے بھی رہے کہ حجر اسود کے لگانے میں ہمارا حصہ ہے، ہمارا حصہ ہے۔ کتنا سمجھدارانہ فیصلہ ہے۔ اور ایسے جب اب احد کے مقام پر جنگ کے لیے پہنچے ہیں، ابو سفیان اور خالد بن ولید کا لشکر پہلے پہنچ چکا تھا، اور انہوں نے ساری اچھی جگہوں کے اوپر وہ ڈال لیا تھا، قبضہ کر لیا تھا، تاکہ مسلمانوں کو ہم کوئی اچھی جگہ نہ دیں اپنا پڑاؤ بنانے کے لیے۔ اللہ کے نبی دیر سے پہنچے ہیں، جب آپ پہنچے اور آپ نے کچھ صحابہ کو بھیجا اور جا کر دیکھ کر آؤ کہ آگے کیسے انہوں نے خیمے لگائے ہوئے، کیسے صف بندی کریں گے یہ لوگ۔ صحابہ نے آ کر بتایا یا رسول اللہ جتنی اچھی جگہیں تھیں سارے وہ لے چکے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ نے وہاں بیٹھ کر حکمت عملی پیش کی ہے کہ میں نے کل کیسے کس صحابی کو کہاں کھڑا کرنا ہے، وہاں جو آپ نے جنگ کا منظر کھینچا ہے اور اس پر آپ نے وہ ایک وین دیا ہے، ایک ویو دیا ہے کہ آپ نے یوں کرنا ہے، اور کل اس کے مطابق آپ نے کھڑے کیے لوگ، جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر بن عبداللہ کو
وہ جو جبل رمات ہے اس پر کھڑا کیا، اس کے ساتھ 50 تیر انداز کھڑے کیے، دوسری طرف صحابہ کی اور جماعت لگائی۔ جب آپ نے اپنے لحاظ سے نقشہ کھینچ دیا اور ویسے صحابہ کو متعین کر دیا، کافر پورے زعم میں تھے کہ آج تو مسلمانوں کی شکست یقینی ہے، اس لیے کہ ان کی تعداد ہزاروں میں ہے اور مسلمان 700 تھے ٹوٹل، اور وہ اسلحہ سے لیس ہیں، اسپیشل تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں۔ بدر میں تو یہ تھا نا کہ اچانک جنگ ہو گئی تھی، ایک دم جب بدر کا ذکر آئے گا میں واقعہ بھی عرض کروں گا، بدر میں اچانک جنگ کی شکل بن گئی تھی، کوئی تیاری نہیں تھی، جان بین سے تیاری نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کا بھی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، مشرکین مکہ کا بھی ارادہ نہیں تھا، وہ تو ابو سفیان کے لشکر کی وجہ سے شکل بن گئی تو جنگ لڑنی پڑ گئی تھی، مسلمان جیت گئے تھے۔ وہ اس کا بدلہ اتارنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ 2 سال بعد قریش باقاعدہ تیار ہو کر، اسلحہ لے کر، گھوڑے لے کر، عورتیں لے کر، سب کچھ کر کے پہلے پہنچ کر جگہوں پر قبضے کر چکے تھے۔ پھر اللہ کے نبی نے جس حکمت عملی کا اظہار کیا اور صحابہ کو متعین کیا، اب جب جنگ شروع ہوئی اگلے دن، آپ ساری تاریخ کی کتابیں پڑھ کے ڈالیں، اول وہلے میں کافروں کے سرداروں کی لاشوں کی لائنیں لگ گئیں اور سارے سر پٹا گئے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں۔ ادھر سے 50 تیر انداز کھڑے تھے جبل رمات کے اوپر، جب ادھر سے حملہ کریں تو وہ آگے سے جبیر بن عبداللہ دکھلائیں تلواریں، وہ پھر پیچھے، ادھر سے حملہ کریں تو میرے نبی نے پہاڑ کے سامنے کھڑا کیا تھا، ان کو پیچھے دھکیلیں، پہاڑ پہ چڑھنے کے کافروں کی سکت نہ ہو، ان کے پاؤں کھڑ گئے، دماغ کام کرنا چھوڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہم کیسا نقشہ بنا کر کھڑے تھے اور کیسے کایا پلٹ گئی ہے، لاشوں کی لاشیں گری ہیں، اور ایسی وہ گندی شکست ہوئی ہے کہ وہ جو آپ سنتے ہوں گے کہ ہند وہاں سے بھاگی ہے تو اس کی یہ پنڈلی کی چادر اوپر اٹھی ہوئی تھی، نیچے سے پازیب نظر آ رہے تھے کہ ان عورتوں کو ہوش نہیں تھا کہ ہم نے کپڑے سنبھالنے اور کیا کرنا ہے، سارے بھاگے جا رہے تھے، سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اتنی بری شکست ہوئی احد میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کی وجہ سے، آپ کی حکمت عملی کی وجہ سے، آپ کی دانائی کی وجہ سے، اور آپ کے ایک عظیم ترین سپہ سالار ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے وہ آکسفورڈ کا اسٹوڈنٹ لکھتا ہے کہ جب وہ ایک تھیسس لکھتا ہے، مقالہ لکھتا ہے کہ دنیا کی عظیم ترین ہستی پر مضمون لکھ کر لو، ہر اسٹوڈنٹ الگ لکھتا ہے، کوئی ارسطو پہ لکھتا ہے، کوئی فلسطے اس پہ لکھتا ہے، افلاطون پہ لکھتا ہے، اور کوئی سکندر اعظم مقدونی پہ لکھتا ہے بھئی یہ بڑا تھا، یہ بڑا تھا۔ ایک یہودی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مضمون لکھ کے لاتا ہے کہ دنیا کا سب سے عظیم انسان یہ ہے۔ جب اسے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے عظیم کیسے ہے، وہ اسی نقطے کو اٹھاتا ہے کہ میں ارسطو کو اٹھا کر دیکھتا ہوں تو وہ ایک لائن کا تو بڑا پہنچا ہوا ہے، دوسری زندگی میں فیل ہے۔ اگر میں سکندر کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، جنگی حکمت عملی میں بڑا آگے کا انسان ہے لیکن گھریلو زندگی میں فیل ہے۔ میں جالینوس کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، وہ طب میں کمال کو پہنچا ہوا ہے لیکن جنگ کے میدان کا ایک ذرہ بھی اس کو نہیں آتا۔ لیکن میں جب محمد کو اٹھا کر دیکھتا ہوں تو پڑوسی کو ساتھ دیکھتا ہوں تو اس کے برابر کا کوئی انسان نہیں، میں اس کو طب میں دیکھتا ہوں تو اس کے برابر کا کوئی طبیب نہیں، یعنی طب کے ایسے اصول بیان کر دیے ہیں۔ میں ان کو شکار کے میدان میں دیکھتا ہوں، شکار کے اصول ایسے بیان کر دیے جیسے زندگی سی میدان میں گزری ہو۔ میں اس کو علم کے میدان میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے برابر کسی کا علم نظر نہیں آتا۔ میں اس کو جنگ کے میدان میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس سے بڑا سپہ سالار نظر نہیں آتا۔ کہ یہ وہ واحد ایک انسان ہے جو تاریخ کے اوراق پلٹتے پلٹتے میں جس کے اوپر میری نظر ٹکی ہے کہ یہ ہر طرف سے کامل و مکمل و اکمل ہے، اس کے برابر دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے۔ لہذا میرے ضمیر نے مجھے کہا کہ میں لکھوں کہ دنیا کی گریٹسٹ ہستی محمد ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا، ایسا پیغمبر دیا، ایسا رسول دیا جس کے برابر دنیا کی کسی ہستی کی کوئی مجال، کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے نبی نے ہمیں عقیدہ توحید دیا، ایسے نبی نے ہمیں قرآن دیا، ایسے نبی نے ہمیں دین اسلام دیا جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، جس کے برابر کوئی مذہب نہیں، جس دین کے برابر کوئی دین نہیں، جس شریعت کے برابر کوئی شریعت نہیں، جس قانون زندگی کے برابر کوئی قانون زندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اسلام پر ہمیں زندگی نصیب فرمائے، اسی اسلام پر ہمیں موت نصیب فرمائے، اسی اسلام پر ہمارا قیامت والے دن حشر فرمائے، اور انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف کے ہم گن گاتے ہیں، ان کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے، ان کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ ہماری یہی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔